إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پچھلے ہفتے ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، جو جذبہ تھا، آپ کے لیے قربانیوں کے دینے کا جو سلسلہ تھا، اس حوالے سے ہم نے بہت کچھ سنا۔ یہ میلاد النبی کی مناسبت سے بات بتائی گئی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے اور آپ کی محبت سے کروڑہا کروڑ بلکہ اربوں خربوں بلکہ شاید دنیا میں وہ گنتی ابھی تک بنی نہیں ہے جو میرے محبت اور صحابہ کی محبت کے درمیان کوئی فرق کر سکے۔ میرے بھائیوں، آج ہم بات کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سوال آپ سے بھی کیا جاتا ہو، یا ہو سکتا ہے یہ طعنہ آپ کو بھی دیا جاتا ہو کہ عید میلاد منانے میں حرج کیا ہے؟ عید میلاد النبی کو کیوں نہیں مناتے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 2 عیدیں منائی۔ پچھلے سال یا شاید اس سے پہلے سال اسی مسجد میں ایک پریس والے نے 2-3 منٹ کا ایک کلپ مجھ سے بنوایا۔ اس کے جواب میں ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو بھی تو ہفتہ واری عید کہا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو سال بھر میں 52 یا 50 جمعہ تو آتے ہیں، 50 عیدیں یہ ہوئی اور 2 عیدیں، 52 عیدیں ہماری ہو گئی۔ یہ تو کوئی تک نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں منانے کے لیے خوشی کے طور پر، خوشی کا اظہار ہو، لوگ ایک دوسرے سے ملے، خوشی کا اظہار کرے، کھائیں پیئیں، اور اس کے لیے یہ طے کیا گیا کہ اس دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا تاکہ کوئی انسان عید کے دن روزہ رکھ کر لوگوں کی خوشیوں میں اپنے آپ کو کنارہ نہ کر لے۔ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اس عید کو منانے کا مجھے اور آپ کو موقع دیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہفتہ واری عید جمعہ کی ہے، چلیں انہی کی اس بات کو بنیاد بنا کر ہم پھر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جمعہ کو روزہ رکھنے سے منع کیا، سوائے فرض روزوں کے جو رمضان میں ہم رکھتے ہیں، یا ایسے روزے جو کسی ایسی تاریخ میں جمعہ کے دن آئیں کہ آپ اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جیسے عاشوراء کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، اس میں آپ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے اور ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ یہ اگر دن جمعہ کے دن آ جائیں، تینوں دنوں تاریخوں میں سے کوئی،
تو آپ جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن 13، 14، 15 کو جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہ اکیلا سنگل روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، آگے اور پیچھے بھی روزے آ رہے ہیں۔ اکیلے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نفل روزہ یا کوئی اور ایسے ہی کوئی نظر کا روزہ، یا کوئی انسان کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے وہ روزے، اس کو بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قضا روزے بھی بندہ جمعہ کے دن نہ رکھے۔ اب آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عمل کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا کیونکہ وہ ہماری ہفتہ واری عید ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ آج کے دن میں پیدا ہوا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کو ایک خاص عبادت کے لیے خاص کر دیا، آپ نے عید منانے کے طور پر نہیں کیا۔ اگر آپ پیر کے دن روزہ نہ رکھتے تو شاید ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن پیر کے دن روزہ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا کہ میرے پیدائش کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اس دن روزہ رکھتا ہوں، اور عید کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ برادران اسلام، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ میلاد کیوں نہیں مناتے؟ دین میرے گھر کی کوئی باندی نہیں ہے جس کو میں اپنی مرضی کے حساب سے اس کا ناک نقشہ بدلتا رہا ہوں۔ دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا ایک ایسا دین ہے جس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ 12 ربیع الاول ویسے بھی تاریخ غلط ہے جو محققین نے بیان کیا، حتیٰ کہ بریلوی کے اعلیٰ حضرت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو بتایا ہے۔ سلفی علماء 9 ربیع الاول کو مانتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے 12 ربیع الاول کو بھی رکھا ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن طے نہیں ہے۔ مان لے یہ تینوں تاریخ میں جو بھی تاریخ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 23 مرتبہ نبوت کے بعد بقید حیات رہے، آپ نے کبھی اس تاریخ کے حوالے سے لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال خلیفہ رہے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کے بعد تقریباً 10.5 11 سال خلیفہ رہے، آپ نے کبھی اس کو نہیں منایا۔ اس کے بعد آپ چلیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کو منانے کی کوشش نہیں کی۔ جہاں محدثین کی اتنی درجنوں بلکہ سینکڑوں کتابوں میں کوئی ایک کتاب ایسی بتاؤ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی یا مولد النبی کا کوئی لفظ آیا ہو۔ بڑے بڑے محدثین کو اٹھاؤ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، اوزاعی، سفیان الثوری، سفیان ابن عیینہ، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنے والے ایک ایسے انسان تھے، جب وہ مدینے کے گورنر تھے اور وقت کے بادشاہ نے انہیں بغداد بلا لیا تو رونے لگ گئے کہ مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، روتے ہوئے باقاعدہ جیسا ایک بچہ اس کی ماں سے اگر چھین لیا جائے سسکتا ہے، بلکتا ہے، ایسا عمر بن عبدالعزیز رو رہے تھے کہ مجھے مدینے سے باہر کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ مجھے خود نکال رہا ہو۔ اتنی محبت کرنے والا انسان،
انہوں نے اپنی زندگی میں خلیفہ بنے بعد میں انہوں نے کبھی اس کو نہیں منایا. اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے, ابتدائی 300-400 سال تک اس مولد النبی, میلاد النبی کے نام کا کوئی چیز آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی. سن 549 ہجری اور انگلش کے حساب سے دیکھیں تو 1153 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اربل نام کے ایک علاقے کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا مظفر الدین کوکبوری. اس نے سب سے پہلے اس میلاد النبی کو ایجاد کیا. اور اگر ہم دیکھیں کہیں نہ کہیں ان کا ایک اچھا جذبہ ضرور تھا. وہ چاہتے تھے کہ جیسے دنیا کی دوسری قومیں اپنے نبیوں اور اپنے بڑوں کے نام کے کوئی ان کے پیدائش کے دن پر یا ان کے وفات کے دن پر یا ان کی کسی آزادی کے دن پر دن منا کر اس میں اپنی ماضی کو دہراتے ہیں, اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں, نئی نسلوں کو واضح کرتے ہیں کہ ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا, ہمارے ماضی کی قربانیاں کیا تھی, یہ سب کچھ بیان کیا جاتا تھا. مظفر الدین نے بھی بڑے بڑے وقت کے علماؤں کو, فقہا کو, یا اس وقت کے جو صوفی قسم کے لوگ تھے, شاعر قسم کے لوگ تھے, ان کو بلاتا اور کھانے پینے کا انتظام کر کر لوگوں کو سیرت اور تاریخ کے واقعات سناتا. اس کے باوجود مظفر الدین کا جذبہ کتنا اچھا تھا, اس کی نیت کتنی اچھی تھی, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. جو چیز میرے نبی نے نہیں کی وہ صحیح نہیں ہو سکتی, چاہے اس کے کرنے والے دنیا کے سارے علماء, فضلاء, محدثین بھی اگر کر لیں تب بھی وہ بدعت ہوگی, کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ایسا اگر میلاد منانا صحیح نہیں ہے تو بتاؤ قرآن میں کہاں ہے, بخاری میں کہاں ہے؟ جو تم بار بار بخاری مسلم کی بات کرتے ہو, بخاری اور مسلم میں بتاؤ کہ میلاد منانے سے منع کیا گیا. مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس قاعدے کو سمجھ لیجئے کہ کون دلیل مانگے گا اور کس سے دلیل مانگے گا. دین کے معاملے میں, عبادت کے معاملے میں دلیل اس انسان سے مانگی جائے گی جو کر رہا ہے, نہیں کرنے کی دلیل نہیں مانگیں گے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں 5 رکعت ظہر کی پڑھتا ہوں, منع کرنے کی دلیل بتاؤ, کوئی مائکا لال مجھے یہ دلیل لا کر نہیں دے سکتا کہ 5 رکعت پڑھنا منع. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت ظہر کی پڑھا, لیکن 5 رکعت پڑھنے سے منع کیا, کہیں لا کر دکھاؤ. عبادت میں یہ قاعدہ ہے, ایک ایسا فارمولا ہے, دنیا کی کسی بھی چیز پر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. دین کے معاملے میں, عبادت کے معاملے میں جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی جا سکتی تھی اس کے باوجود وہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ دین نہیں ہے. اب میلاد کام کیا جا رہا ہے, دین کے نام پر کیا جا رہا ہے, تو اس کے کرنے والوں کو دلیل دی جانی چاہیے. مجھ سے اگر آپ دلیل مانگو گے تو میرے پاس آپ کو دلیل مانگنے کا کوئی جواز, کوئی حق, کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. دنیاوی معاملات میں دین سے ہٹ کر, دنیاوی معاملات میں آپ کار میں چل رہے ہیں, پلین میں اڑ رہے ہیں, کشتی میں تیر رہے ہیں, اب لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل دو. دنیاوی معاملات میں ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے, اس کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے. کوئی آ کر آپ سے کہے کہ گھوڑا کھانا حرام ہے, ہم اس سے کہیں گے کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل لا کر دو. تو یہ بہت واضح چیز ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے ملکوں کا یوم آزادی
یا یوم جمہوریہ کے طور پر دن مناتے ہیں، مجھے بتاؤ ان میں سے کون ہے جو دین کے نام پر یہ مناتا ہے؟ ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس کو دین کے نام پر اگر کسی نے لیبل کہا تو وہاں پر بدعت کا لگے گا ضرور۔ تو یہاں پر جو بات میرے اور آپ کی سمجھنے کی ہے، دین کے معاملات میں ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ کوئی بات کو لے کر اٹھے اور ایک قرآن کی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے ملنے کے بعد خوشی مناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فضل کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ آیت آپ کی سمجھ میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ میں نہیں آئی، نعوذ باللہ، صحابہ کے سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک ایسی عام آیت جس میں خوش ہونے کی بات کہی گئی، خوشی منانے کی بات نہیں ہوئی۔ ایک ہوتا ہے یفرح، فرح یفرح، ایک ہوتا ہے احتفال، خوش ہونا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی زندگی میں 10 مرتبہ خوشیاں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوشیوں کو سن کر سجدے میں گر گئے اور اللہ کے سجدے شکر بجا لائے۔ آپ کے پاس خوشیاں آئے گی، ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، آپ سجدے شکر بجا لائیے۔ کس نے منع کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کبھی کوئی خوشی کا موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے شکر بجا لاتے۔ سوال یہ ہے جن لوگوں نے شروع کیا وہ کہاں کھڑے تھے اور آج ہماری یہ قوم کہاں کھڑی ہے؟ مظفر الدین نے جو کیا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کا جذبہ، اس کی نیت اپنی جگہ پر، لیکن دین میں آپ کے جذبے اور آپ کی نیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کوئی ہنگامے تو نہیں کرتے تھے، شور شرابہ تو نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ناچنا تو نہیں کرتے تھے، ایک بڑی دنیا کو ڈسٹرب تو نہیں کرتے تھے۔ اور ان سب کے بعد جانتے ہو ایک دل دہلانے والی، روح کانپ جاتی ہے جب وہ منظر دیکھے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر لوگ کیک بناتے ہیں، اس کیک کے اوپر کبھی یا محمد لکھا ہوتا ہے، کبھی محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ اس پر لکھا ہوتا ہے۔ اور بدبختی اس وقت اور نمایاں ہوتی ہے جب ایک مسلمان کہلاتے ہوئے اس پر چاقو چلاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر روک دیے گئے۔ آج کل جو لوگ جاتے ہیں، شمیسی نام کا ایک چیک پوائنٹ آتا ہے جدہ اور مکہ کے درمیان، اس شمیسی چیک پوائنٹ کے اگر آپ لیفٹ سائڈ میں ایک راستہ جاتا ہے جو اولڈ مکہ روڈ کے طور پر جانا جاتا ہے، وہاں پر ایک حدیبیہ نام کی جگہ، حدود حرم وہاں سے شروع اور ختم ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں تفصیل میں گئے بغیر بات کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مشرکین مکہ کے کئی لوگ آئے صلح کی بات کرنے کے لیے، لیکن بات بنی نہیں۔ بالآخر سہیل ابن عمر جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر صلح کی بات کرنے لگے، کنڈیشن کیے کہ یہ کنڈیشن کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ صلح کریں گے۔ ساری کنڈیشن مسلمانوں کے خلاف میں جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی مان لیا، کہا کہ مجھے یہ منظور ہے۔ آپ نے جب وہ بات ہوئی، لکھنے کی بات آئی، تو لکھنے والے نے لکھا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل ابن عمر کے درمیان پا رہا ہے۔ چیز لکھی جا چکی ہے، صلح نامہ لکھا جا چکا ہے۔ سہیل ابن عمر کھڑے ہو گئے، کہا اے محمد، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اگر آپ کو رسول مانتے تو ہمارے اور آپ کا جھگڑا ہی ختم تھا، آپ کو روکنے کی وجہ نہیں بنتی، اور یہ سب کچھ صلح صفائی کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ تم اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا جو اس کے لکھنے والے تھے، کہا علی رسول اللہ کے اوپر قلم پھیر دو اور اس کے بعد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرتے تھے، تردد نہیں کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے، یہاں پر کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مانا کہ حکم آپ کا ہے لیکن میں رسول اللہ کے اوپر قلم نہیں چلا سکتا، میرے اندر وہ ہمت، جرأت، جسارت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے اوپر قلم چلاؤں، میں مانتا ہوں آپ رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا۔ حضرت علی کا جذبہ ایک سنت مجھ جیسے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے تھی کہ باوجود حالانکہ اصول کا ایک قاعدہ یہ ہے الامر فوق الادب، اگر کوئی بڑا حکم دے اگرچہ کہ وہ حکم ادب کے خلاف بھی ہو تب بھی حکم کو ماننا چاہیے، ادب کو ہٹا دینا چاہیے۔ یہ ادب کے خلاف تھی بات لیکن حکم تھا، علی کو مان لینا چاہیے تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان جذبات کا احترام کرتے ہوئے کہا کہ علی مجھے بتاؤ اس میں رسول اللہ کا لفظ کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم لیا اور اس رسول اللہ کے اوپر خود اپنے دست مبارک سے قلم چلائے۔ قلم چلانے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روح کانپ جاتی تھی۔ ہماری بدبختی یہ کہ کیک کاٹنے کے نام پر ہم محمد پر بھی چاقو چلاتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، رسول اللہ پر بھی چھری چلاتے ہیں اور اس کو بیٹھ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ شکم پرور مولویوں اور ملاؤں کے بنائے ہوئے ایجاد کرتا ہوا دین ہے، جو دین اس سے اسلام بیزار ہے۔ جاؤ جا کر سڑکوں پر نظارہ دیکھو، تماشے دیکھو، جمعہ کا دن ہے، عید کا دن ہے، کس قسم واہیات، فالتو خرافات نام کی چیزیں سڑکوں پر ناچ رہی ہے اور اس پر لیبل اسلام کا لگا ہوا ہے۔ کب ہم علم کی طرف آئیں گے؟ کب ہم بصیرت کی طرف آئیں گے؟ کب ہم واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے کی طرف آئیں گے؟ ایک دن کا یہ جوش، اب رات میں جا کر دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ برادران اسلام، میں اور آپ اپنے دین کے حوالے سے بڑے حساس رہیں۔ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ خود صحابہ ایسے تھے کہ خود صحابہ نے اگر کوئی بات میں اختلاف کیا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اے عبداللہ، حج تمتع کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حج تمتع افضل حج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حج تمتع کرنے پر ابھارا۔ کہا کہنے والے نے لیکن تمہارے باپ عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین مسلمانوں کو حج تمتع کرنے سے روکتے ہیں۔ ابن عمر نے کہا میں نے کلمہ اپنے نبی محمد کا پڑھا ہے، میرے باپ عمر کا نہیں پڑھا، لہٰذا جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ دین ہے۔
اور عمر بن الخطاب نے بھی تمتع کو کسی شرارت کی وجہ سے، منچلی پن کے وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے آپ نے روکا تھا کہ لوگ حج کے دنوں میں آتے، حج بھی کرتے، عمرہ کرتے، چلے جاتے، اور سال بھر طواف یا لوگوں کے آنے جانے والوں کی گنتی کم ہو جاتی۔ اصول یہ تھا عام طور پر اس زمانے میں، ایک سال میں حج اور عمرہ کیا جائے۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ لوگ حج افراد کریں تاکہ درمیانی سال میں ان کا مکہ میں آنا، کعبۃ اللہ میں طواف کرنا، عمرہ کرنا، یہ سلسلہ جاری رہے، رکے نہیں، تھمے نہیں، اور یہاں پر آنے والوں کی تعداد کم نہ ہو۔ ایک اچھے جذبے کے تحت ایک حاکم وقت کا اپنا ذاتی مشورہ تھا، دین کے نام پر انہوں نے نہیں روکا تھا، اور نہ کرنے والوں کو آپ نے کوئی سزا دی۔ آج ہمارے پاس ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ آتا ہے اور دین میں کچھ نہ کچھ ڈال کر چلا جاتا ہے، گویا یہ دین نہیں، کوئی لنگر ہے جس کے اندر ہر کوئی اپنے من پسند چیزیں ڈال کر جاتا ہے۔ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اپنے دین کے بارے میں مجھے اور آپ کو سمجھنے، پڑھنے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم پہنچیں، ہمارا ان کے ساتھ روبرو ہونا ہو جائے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، اور ہمیں فرشتے دھکا دے کر ہٹا نہ دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نت نئی چیزوں کو ٹھوس کر دین کو انہوں نے کچمبر بنا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قسم کی واہیات، فضول اور خرافاتی چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی مجھ پر اور آپ پر سچا اور صحیح دین واضح کرے، اسی پر جیتے جی قائم رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر